بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ بچے کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ جھوٹ کا سبب بچے کی بچپن کی غلطی اور ناقص تربیت ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس دنیا میں ارد گرد کے ماحول سے اثر قبول کر کے جھوٹ بولنا سیکھتا ہے۔ والدین بچے کو معصوم سمجھ کر یا یہ خیال کر کے کہ اسے جھوٹ سچ کی تمیز نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت کا سب سے بڑا سبب اس کے والدین، بڑے بہن بھائی یا قریبی رشتہ داروں کا اس کے سامنے بڑی بے تکلفی سے جھوٹ بولنا ہے۔ مثلا گھر میں والد صاحب سے کوئی شخص ملنے آتا ہے اور والد صاحب اس سے ملنا نہیں چاہتے، لہذا وہ بچے سے کہتے ہیں جاؤ انہیں کہہ دو کہ والد صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں والد نے بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت کی بنیاد رکھ دی۔ اسی طرح اگر پڑوسن کوئی چیز مانگنے آتی ہے اور بچوں کی والدہ اسے وہ چیز نہیں دینا چاہتی، اس کی کئی معقول وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن صاف انکار کرنے کی بجائے وہ چیز کہیں چھپا دیتی ہیں اور پڑوسن سے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے گھر میں موجود نہیں۔ اب بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کو جھوٹی بات پر آسانی سے یقین آ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی بعض مشکلات اور مسائل کا حل جھوٹ بولنے میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مثلا کسی دن وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو وہ جھوٹا بہانہ تراش لیتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے یا کسی اور تکلیف کا کہہ دیتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں کے ہاتھ سے کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور وہ خاوند کے غصے سے بچنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ بلی نے یہ چیز توڑ دی ہے۔ بچہ جب ماں کو جھوٹ بولتے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح جھوٹ بولنا کارآمد ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے کسی چیز کا لالچ دیا جاتا ہے، لیکن وہ چیز اسے نہیں دی جاتی، بلکہ مقصد وقت ٹالنا یا بچے کو چپ کرانا یا اسے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بچے کے دل میں جھوٹ کی طرف رغبت پیدا کرتی ہے۔ گھر میں ایک دوسرے کے جرم کو چھپانے کے لیے بھی بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے اپنے ساتھیوں کے جرم چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے سخت سزا اور لالچ کے باوجود اپنے ساتھیوں کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان کی حمایت میں بے دریغ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ الغرض اسی طرح کے بے شمار اسباب ہیں جو بچوں کو جھوٹ بولنے پر ابھارتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات بچوں پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، اکثر ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بچے سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سزا کے خوف سے اپنی غلطی ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا جھوٹ تراش لیتا ہے جس پر سامنے والے شخص کو یقین آ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کسی شخص کو باتیں بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت ہو تو بچہ اس کا اثر بھی قبول کرے گا اور دوسروں کے سامنے ایسی مبالغہ آمیزی سے کام لے گا جو صاف جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ یوں بچے کی تربیت میں بنیاد جب جھوٹ پر ہوگی تو جھوٹ بول بول کر بچے کا حوصلہ بڑھے گا، اور اگر کبھی کبھار جھوٹ کی قلی کھل جائے تو وہ جھوٹ بولنے میں اتنی مہارت حاصل کر چکا ہوتا ہے کہ زیادہ فراست اور دور اندیشی سے کام لینے لگتا ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے بری خصلت جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جھوٹ کی قباحت اور مذمت کی گئی ہے۔
یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے مصلحتاً یا مذاقاً جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بچے سے کہا آ جاؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گا اور پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے بچپن میں ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں کھیلنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے بلاتے ہوئے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں اسے کھجور دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔